سو پاکستان کرکٹ کے ہسٹری میں پہلی بار پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اپنے سرزمین پہ اپنے ہوم کراؤڈ پہ پورا ایک ٹیسٹ میچ سیریز جو ہے ان کو وائٹ واش ہو گیا ہے 3-0 سے انگلینڈ نے پاکستان کو اس ٹیسٹ سیریز میں ہرا دیا. ویری شیم فل. بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر کچھ لفظ ہے تو میں وہ بھی یوز کرنا چاہوں گا جو کہ اس وقت میرے ذہن میں کچھ خاص آ نہیں رہا. وہ ایک ایسی پرفارمنس پاکستان نے دی ہے. پہلے ٹیسٹ میں جو بینڈی میں ہوا تھا وہاں پہ انکلوڈنگ مینجمنٹ نے جتنی ایک قسم کے آپ کہہ لیجیے کہ داندی کرنے کی کوشش کی, اپنی ایک قسم کی فیس سیونگ کی کوشش کی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان ٹیم کیسی ہے. اور اوپر سے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ بھئی نیگیٹو بات نہ کریں ٹیم کے بارے میں, کیونکہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت ایک برانڈ بن چکی ہے. جی بالکل, ایک برانڈ تو بن چکی ہے لیکن ایک مذاق کی برانڈ. آئس لینڈ کرکٹ والوں نے آپ کو مذاق اڑایا ہے, ایک قسم کے پرپوزل دیا ہے ٹویٹر پہ, لیکن ایک مذاق کے طور پر آپ کو انہوں نے موک کیا ہے, جو کہ پی سی بی اور مینجمنٹ کے منہ پہ ایک تماچا بھی ہے. اب آتے ہیں پاکستان میں جو ابھی سیریز ہوئی ہے اس میں جو نقائص تھے اس حوالے سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے. مین مسئلہ جو ہے بابر اعظم کی کپتانی نہیں ہے, مین مسئلہ ہے پاکستان کی بیٹنگ اپروچ ہے, کھیلنے کا جو انداز ہے, چاہے وہ بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو یا مکمل کھیل ہو, وہ انتہائی دفاعی انداز سے پاکستان ٹیم کھیلتی ہے. ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, انکلوڈنگ جو کہ کوچز ہیں, جو باقی مینجمنٹ ہے, جو ایک گیم پلان کرتی ہے اور کپتان کو دیتی ہے. کپتان بھی اسی کو آگے لے کے چلتا ہے. کپتان ایسا نہیں کر سکتا کہ بھئی کوچ ایک بات کہے اور کپتان گراؤنڈ میں کچھ اور کہیں. کپتان بھی اسی چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور پاکستان کی جو مین مسئلہ ہے وہ پاکستان کا کوچنگ سٹاف ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ہیڈ کوچ کے ایک بیان کو کہ بھئی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے 3-0 سے شکست کا, اور ہیڈ کوچ صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کونے میں جا کے میں رو لوں. بھئی آپ روئیں یا نہ روئیں, قوم کو آپ نے رلا دیا, کرکٹ فینس کو آپ نے رلا دیا. آپ دوسری طرف اگر دیکھیں بیٹنگ کوچ کہتے ہیں جی رضوان میرے ڈومین میں ہی نہیں آتے. بھئی کس کی ڈومین میں آتے ہیں آپ پھر بتا دیں ہمیں, یا تو آپ پوری بات بتائیں کر کے بھئی میرے ڈومین میں نہیں آتے, بھئی اس بندے کے ڈومین میں آتے ہیں. اور ان کا مسئلہ بیٹنگ ہے, کیپنگ کے حوالے سے تو پاکستان کوئی کیپنگ کوچ ہے ہی نہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ڈومین میں آتے ہیں. اب بات کرتے ہیں بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے. اس سال بابر اعظم نے 8 میچز کھیلے اور 5 ہارے, 1 جیتا. اب پچھلے سال ایک بھی شاید میرے خیال میں نہیں جیتا. اب پچھلے سال کی بات کریں, بابر اعظم نے 8 میچز کھیلے, 7 جیتے اور 1 جو ہے وہ ڈرا کیا, کہ میچ پاکستان پچھلے سال ہارا نہیں. سو کپتان کی کپتانی میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, ہمارے مینجمنٹ میں مسئلہ ہے, ہماری کوچنگ سٹاف میں مسئلہ ہے. جتنا یہ کوچنگ سٹاف پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے گا, دن بدن پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ تنزلی کا شکار رہے گی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی کوچنگ سٹاف جو ہے وہ کسی کرکٹ ٹیم کے پرفارمنس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, تو بھئی آپ کے سامنے انگلینڈ کی مثال ہے. میکولم کے آنے کے بعد ان کی پرفارمنسز کیسی ہوئی ہیں, صرف ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کو دیکھ لیں. And Pakistan also I think should go for a separate coaching and separate captaincy, مگر اس وقت جو حالات ہیں وہ کسی اور کپتانی کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت ایسی کوئی بلے باز نہیں ہے جو ایک تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی ہو اور وہ کیپٹنسی بھی کر سکے, جن کی تھوڑی بہت جو پرفارمنس ہے وہ کنسسٹنٹ ہو. کیونکہ بابر اعظم کی اگر میں خود بات کروں, ان کی بقلم خود پرفارمنسز ہیں. اب اگر آپ ان کو کہیں کہ بھئی یہ کپتانی صحیح نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ بابر اعظم کسی کو پچ پہ بیٹنگ نہیں سکھا سکتا کہ بھئی آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا.
اور دوسری بات کہ بھئی کچھ عرصہ پہلے تک شان مسعود کے بارے میں کہا جا رہا تھا، صرف دو چار پرفارمنس جو اس نے ساؤتھ افریقہ میں دی اور کچھ کاؤنٹی میں تھی، انگلش کاؤنٹی میں، کہ بھئی ان کو کپتان بنا دیا جائے. بھئی وہ نہیں ہے. اصل میں ہماری جو ذہنیت ہے وہ ایسی ہے کہ بھئی کسی بھی کپتان کی تھوڑی سی بلکہ چھوٹی سی غلطی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور سیدھا ہم دوسری کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم اب یہ کپتان نہیں چاہیے، ہمیں کپتان یہ چاہیے. اب وہ دوسرا کپتان آ تو جائے گا، مگر کل کو اس کی پرفارمنس میں تھوڑا مسئلہ آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب اگر آج کہہ رہے ہیں بھئی سرفراز ٹھیک تھا، سرفراز کے وقت کہہ رہے تھے بھی مصباح ٹھیک تھا، اظہر علی ٹھیک تھا. مصباح کے ٹائم پہ یہ ٹک ٹک کی وہ ایک قسم تانے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے بھئی افریدی آپ سے بہتر تھا. افریدی کو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ٹھلر ہے، کبھی چل جاتا ہے نہیں چل جاتا. یہ ہماری ذہنیت میں ہے. ہم نے تقریباً 94 کے بعد عمران خان صاحب جب سے گئے ہیں ایز اے کیپٹن، پاکستان نے کوئی ایسا کپتان نہیں دیکھا، خصوصاً جو ینگ جنریشن ہے، جو اپنے جو ایک کرکٹنگ ہے اس میں کنسسٹنٹ ہو. کہ ہر ایک عرصے بعد پاکستان کا کپتان چینج ہوتا ہے. یونس خان ہے، یوسف آئے. آپ دیکھ لیں پچھلے 2010 کے بعد سے پاکستان کے کتنے کپتان چینج ہوئے ہیں، انڈیا کے کتنے کپتان چینج ہوئے ہیں، یا باقی کسی ملک کے کتنے کپتان چینج ہوئے ہیں. آپ جتنا ایک کپتان کو ایک قسم کا ٹائم دیں گے وہ اپنی پرفارمنس میں کنسسٹنسی لائے گا. اب ہر ایک 2-3 سال بعد آپ کپتان چینج کریں گے، آپ کی یہی سسٹم ہونا ہے. اور دوسرا آپ کی جو کرکٹنگ سسٹم ہے وہ ابھی پورا اس کا فارمیٹ چینج ہوا ہے. ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. کچھ یہی جو سعود شکیل ہے جس کو ابھی کافی پریس کیا جا رہا ہے، اسی کو تقریباً 1-1.5 سال پہلے جب بابر اعظم ان کو ون ڈے میں کھلا رہے تھے تو ان کو بھرچی کہا جا رہا تھا. آج وہ فرسٹ کلاس کھیلے، پاکستان کپ کھیلتا ہے، وہ ڈومیسٹک کھیلتا ہے، ان کی پرفارمنس میں بہتری آئی ہے. ان کی جو بیٹنگ میں نقائص تھے انہوں نے اس پر کام کیا ہے. سیم چیز پاکستان میں جو باقی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہی. محمد یوسف نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بہت اچھا کام کر رہے تھے، بٹ ناٹ ایز دیٹ جو کہ ابھی وہ بیٹنگ کوچ ہیں ان کی پرفارمنس، ان کی جو کوشش ہے، کاوش ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اب بابر اعظم کی اگر خود بات کریں کپتانی کی، بابر اعظم بطور پلیئر بہترین ہے. اب کپتانی میں تھوڑا بہت لک بھی چلتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. دوسرا ان کی جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، مائنڈ کی جو پاور ہے فیصلہ لینے کی، وہ ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے پاس جب کوئی سینئر ہوتا ہے. بابر اعظم کے پاس سینئر اس وقت کوئی نہیں ہے. سرفراز ہیں اس وقت اس سیریز میں تھے، مگر ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اچانک بھی چینج نہیں ہو سکتی. اوپر کے جو آپ کے سینئرز ہیں وہ 90s والی کرکٹ کھیل رہے ہیں، جو 2010 سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. وہ تو آپ نے کوچنگ سٹاف میں رکھا ہوا ہے. وہ ان کو جب تک آپ نہیں ہٹائیں گے آپ کی کرکٹ یہی رہے گی. آپ کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے پلیئر کو کوچ لائیں جو تھوڑا بہت خود اگریسو ہو. آپ نے خود ان کو جو لائے ہیں جن کا بیٹنگ سے ٹیسٹ میں جو بیٹسمین ہیں وہ بیٹنگ کوچ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹسمین جو ہے وہ میرے ڈومین میں نہیں آتا. ہیڈ کوچ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کریڈٹ دیں، ہم نے فائٹ بیک کیا. بھئی کون سا فائٹ بیک کیا؟ ایک میں 74-75 رن رہتے تھے، 5 وکٹ کی، آپ جو ہے وہ کولیپس کر گئے. دوسرے میچ میں بھی یہی آپ کا سسٹم رہا. پنڈی میں جو پہلا میچ تھا جس میں آپ 75-76 رن رہتے تھے اور آپ کی 5 وکٹ کو جو ہے بیٹنگ کولیپس کر گئی اچانک، وہ تو مکمل طور پر ایک بیٹنگ وکٹ تھی. پھر کیا ہوا؟ ایون پی سی بی نے آپ کو فیس سیونگ کا کافی ایک بہتر موقع دیا تھا، بٹ یو could not do it. آپ سے نہیں ہو سکا. اب ایون اگر آپ بابر اعظم کہتے ہیں کہ بھئی شکست کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن شکست کے ذمہ دار میں آپ بتاتا ہوں کون ہے. کل جو میچ ہو رہا تھا پاکستان کے 52-53 پہ 0 تھے، 55 پہ 3 ہو گئے، بابر اعظم آئے اور بابر اعظم سکور کو لے کے گئے 150 پلس تک. جب جیسی بابر اعظم آؤٹ ہوئے اگلے 40-50 میں
باقی 5 کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گئے. تو یہ ہے آپ کی بیٹنگ. اب ایک چیز اور جو قابل غور طلب بھی ہے کہ بھئی آپ بابر اعظم کی کپتانی کو جج تو کر رہے ہیں، مگر ان کو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، نتائج پہ کسی کپتان کو آپ جج نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو دستیاب ہیں، ان کے پاس جو اویلیبل پلیئرز ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ کون سے ہیں. اب یہ چیز ہے کہ چلو آپ کہتے ہیں کہ بھئی بابر اعظم کپتانی سے ہٹا دے، بھئی آپ کے پاس پیچھے کوئی رکے پونٹنگ دھونی یا عمران خان نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی ان کو لا کے آپ اگلے 8-10 سال تک اس کو کپتان بنائیں گے اور وہ چل جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں اماد وسیم کی کپتانی کے قابل ہے، بھئی کوئی قابل نہیں ہے. وہ T20 میں شاید کپتانی کر لے، باقی میں کیا کریں گے آپ پھر. اماد وسیم کی اپنی فارم بھی ایسی نہیں ہے کہ بھئی دوسرے اس کو ایز اے کیپٹن لے بھی لیں. شاداب خان کی بات کر رہے ہیں، شاداب خان ٹیسٹ نہیں کھیلتا، وائس کیپٹن ہے وہ T20 کا. لیکن ان پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں نا. اب جو شاید جو پاکستان کا اب سیٹ اپ ہے، اگر کوچنگ سٹاف صحیح آ جائے، باقی مینجمنٹ صحیح آ جائے، تو پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اگلے 4-5 سال میں آپ کو جو ہے اس میں بہتری نظر آئے گی. ایسے نہیں ہو سکتے بھئی آج آئے اور کل آپ نے کہے بھئی بٹن دبا دیا جی اوکے. اگر انگلینڈ کا آپ کہتے ہیں انگلینڈ ٹیم اچھی تھی، ان کی جو کوچنگ سٹاف تھا، ان کا جو پیچھے کا مینجمنٹ تھا، ان میں تھوڑے بہت مسائل تھے جس کے باہر وہ نکل آئے مکلم کے آنے کے بعد. پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. پاکستان کا اب اظہر علی گئے ہیں، اب عبداللہ شفیق کو ہم دیکھ چکے ہیں، ہی از اے گڈ بیٹسمین. اب امام الحق کو اگر آپ کہیں گے بھئی وہ ایک بہترین بیٹسمین، ہاں بالکل بہترین بیٹسمین ہے. ون ڈے میں، ٹیسٹ میں ان کے جو لاسٹ 9 to 8 جو میچز ہیں وہ صرف پنڈی میں انہوں نے پرفارم کیا، اس کے باہر انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی. اسی سیریز میں آپ کو میں بتا دوں کہ 346 رن جو ہیں وہ ہے سعود شکیل کے، اور 348 رن جو ہیں وہ بابر اعظم کے ہیں. ایک طرف آپ بابر اعظم کو کرٹیسائز کریں، سعود شکیل کو آپ ایک قسم کی وہ کریں کہ بھئی انہوں نے بہترین بلے بازی کی. چلو صحیح ہے، بابر اعظم ایکسپیرینس ہے، ان کو ذمہ داری ہے ان کے اوپر، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور ساتھ دیتا نہیں ہے نا. اور وہ آؤٹ ہو جائے تو باقی کیا کرنے ہیں. باقی بھی تو تقریباً 4-5 بیٹسمین ہی ہیں پاکستان کے پاس، انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ بھی 40-50 پلس اسکور کرتے تو 300 پلس ہو جانا تھا. مگر پاکستان کا یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. ان کی جو مائنڈ ہے وہ ایگریسو نہیں ہے. وہ اب ایک مسلسل وہ صرف ہار سے وہ ڈر کے، جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بھئی آپ نے ہارنے کے لیے اپنے ہار کی ڈر سے میدان میں نہیں اترنا کہ بھئی میں کہیں ہار نہ جاؤں، کیونکہ ایک مکمل ڈیفرنٹ اپروچ ہے. آپ نے جانا ہے کہ میں نے جیتنا ہے. جب آپ جیتنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جو باڈی لینگویج ہوتا ہے، آپ کی جو مکمل اپروچ ہوتی ہے وہ بالکل چینج ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہوں گی. اب ایک بندہ ہے اور وہ کہے کہ بھئی میں یہ اس کو کپتان نہیں مانتا، اس کو یہ نہیں مانتا. بھئی یہ کوئی گلی کرکٹ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آ جائے کہ بھئی یہ رہے گا تو میں نہیں رہوں گا. یہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے جو آپ 10-11 کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں. کوئی لانا چاہتا ہے آپ کو تو آپ ان 21-22 کروڑ کی نمائندگی کر سکیں. آپ یہ نہیں کہتے بھئی اس میں بابر اعظم ہے تو میں نہیں کھیلوں گا. ابھی اس T20 ورلڈ کپ میں ایک پلیئر 2 پلیئر کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بھئی بابر اعظم کی کپتانی میں ہم نہیں کھیلیں گے. ایون کہ ایک شاید آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بندہ ایک اور بھی ہے لڑکا، ایک اور پلیئر بھی ہے جو کہتا تھا کہ بھئی اس کے ساتھ میں نہیں کھیلوں گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو مجبوراً ان کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈنا پڑتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر جانا ہوتا ہے.